بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ کی سزا، وہ راز جس نے پورے شہر کو ہلا دیا۔ چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں لوگ ایک دوسرے کو نام سے جانتے تھے۔ اسی قصبے میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام فہد تھا۔ بظاہر وہ نہایت خوش اخلاق، مددگار اور شریف دکھائی دیتا تھا، لیکن اس کی ایک عادت ایسی تھی جو آہستہ آہستہ اس کی زندگی کو اندھیروں میں دھکیل رہی تھی۔ وہ عادت تھی جھوٹ بولنے کی۔ فہد کو لگتا تھا کہ چھوٹا سا جھوٹ کوئی بڑی بات نہیں۔ کبھی وہ دوستوں سے جھوٹ بولتا، کبھی والدین سے، اور کبھی کاروبار میں لوگوں کو دھوکہ دے دیتا۔ شروع میں اس کے جھوٹ اسے فائدہ پہنچاتے نظر آئے۔ لوگ اس پر یقین کرتے، اس کی تعریف کرتے، اور وہ اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتا۔ ایک دن قصبے میں ایک نیا تاجر آیا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم ایماندار اور نیک دل انسان تھا۔ اس نے فہد کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ فہد نے سوچا کہ یہ ایک سنہری موقع ہے۔ اس نے اپنی حیثیت، دولت اور تجربے کے بارے میں بڑے بڑے جھوٹ بولے۔ سلیم اس کی باتوں میں آ گیا اور دونوں نے شراکت داری کر دی۔ کچھ مہینوں تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ فہد ہر نقصان چھپانے کے لیے نیا جھوٹ بول دیتا۔ ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے دوسرا جھوٹ، اور دوسرے کو بچانے کے لیے تیسرا جھوٹ۔ آہستہ آہستہ جھوٹوں کا ایسا جال بن گیا جس سے نکلنا ناممکن ہونے لگا۔ اسی دوران قصبے میں ایک غریب بیوہ عورت رہتی تھی جس کا واحد سہارا اس کی چھوٹی سی زمین تھی۔ فہد نے زیادہ منافع کے لالچ میں اس عورت سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی زمین پر مارکیٹ بنوا کر اسے دگنا منافع دلائے گا۔ حقیقت یہ تھی کہ ایسا کوئی منصوبہ موجود ہی نہیں تھا، یہ صرف ایک اور جھوٹ تھا۔ بیوہ عورت نے اپنی ساری جمع پونجی فہد کے حوالے کر دی۔ چند ماہ بعد جب عورت نے اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا تو فہد نے ایک اور کہانی گڑھ دی۔ کبھی کہتا سرکاری اجازت باقی ہے، کبھی کہتا سرمایہ باہر پھنس گیا ہے۔ عورت ہر بار یقین کر لیتی، مگر اس کی آنکھوں میں بڑھتی ہوئی بے بسی ہر دیکھنے والے کو رلا دیتی۔ قصبے کے لوگوں نے بھی محسوس کرنا شروع کیا کہ فہد کی باتوں میں تضاد ہے، مگر کسی کے پاس ثبوت نہیں تھا۔ ایک رات فہد اپنے دفتر میں حساب کتاب دیکھ رہا تھا کہ اسے ایک پرانی فائل ملی۔ اس فائل میں اس کے تمام جھوٹوں کے سرے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اگر یہ فائل کسی کے ہاتھ لگ گئی تو اس کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ اس نے فائل چھپانے کی کوشش کی، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ اگلی صبح دفتر میں چوری ہو گئی۔ فہد کے ہوش اڑ گئے۔ چور قیمتی سامان چھوڑ کر صرف چند کاغذات لے گیا تھا۔ انہی کاغذات میں وہ فائل بھی شامل تھی جس میں اس کے تمام جھوٹوں کا ریکارڈ موجود تھا۔ چند دن بعد قصبے میں افواہیں پھیلنے لگیں۔ لوگ ایک دوسرے کو عجیب باتیں بتا رہے تھے۔ کوئی کہتا فہد نے سرمایہ کاروں سے دھوکہ کیا ہے، کوئی کہتا اس نے بیوہ عورت کی رقم ہڑپ کر لی ہے۔ فہد جتنا صفائی دیتا لوگ اتنا ہی مشکوک ہوتے جاتے۔ پھر وہ دن آ گیا جس کا اسے سب سے زیادہ خوف تھا۔ قصبے کے مرکزی چوک میں ایک نامعلوم شخص نے وہ تمام دستاویزات لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ ہر صفحے پر فہد کے جھوٹوں کے ثبوت موجود تھے۔ سلیم کے ساتھ دھوکہ، بیوہ عورت سے جھوٹ، جعلی وعدے اور غلط بیانات، سب کچھ واضح تھا۔
لوگ حیران رہ گئے۔ جو شخص کل تک عزت دار سمجھا جاتا تھا آج ہر زبان پر اس کی برائی تھی۔ سلیم نے شراکت داری ختم کر دی، سرمایہ کاروں نے مقدمات دائر کر دیے، بیوہ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ صرف ایک جملہ کہہ رہی تھی، بیٹا اگر تم سچ بول دیتے تو شاید نقصان برداشت کر لیتی، مگر جھوٹ نے میرا دل توڑ دیا۔ یہ الفاظ فہد کے دل پر تیر بن کر لگے۔ اس رات وہ سو نہ سکا۔ پہلی بار اسے سمجھ آیا کہ جھوٹ کی سب سے بڑی سزا صرف دولت کا نقصان نہیں ہوتی بلکہ اعتماد کا ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ دولت دوبارہ کمائی جا سکتی ہے لیکن ایک بار ٹوٹا ہوا اعتماد برسوں میں بھی واپس نہیں آتا۔ فہد نے اگلے دن پورے قصبے کے سامنے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کیا۔ اس نے بیوہ عورت کی رقم واپس کرنے کا وعدہ کیا، لوگوں سے معافی مانگی اور سچائی کی راہ اختیار کرنے کا عہد کیا۔ کئی سال گزر گئے۔ فہد نے محنت کر کے لوگوں کا کچھ اعتماد دوبارہ حاصل کیا، لیکن ہر بار جب کوئی اس کے ماضی کا ذکر کرتا تو اسے اپنے جھوٹ یاد آ جاتے۔ تب اسے احساس ہوتا کہ جھوٹ وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے مگر اس کا انجام ہمیشہ دردناک ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جھوٹ صرف ایک غلط بات نہیں بلکہ ایک ایسی آگ ہے جو انسان کی عزت، اعتماد اور تعلقات کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ معاشرے کی بہت سی برائیاں، دھوکے، ناانصافیاں اور ٹوٹتے ہوئے رشتے جھوٹ ہی سے جنم لیتے ہیں۔ سچائی مشکل ضرور ہوتی ہے مگر آخرکار عزت اور کامیابی اسی کے حصے میں آتی ہے۔ ناظرین، ہماری مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کہانی کے بارے میں لازمی کمنٹس کریں۔ اللہ آپ سب کے لیے بہت بہت ثانیہ پیدا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔